غریب شخص ہمیشہ غریب کیوں رہ جاتا ہے؟ بس یہ سوچنے والی بات ہے نا، کیا اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا رزق تھوڑا ہے، یا وہ کوشش نہیں کرتا؟ السلام علیکم میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ کچھ لوگ غربت سے پیدا ہوتے ہیں اور غربت کے ساتھ ہی ساری زندگی گزار کر اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی قسمت میں رزق لکھا ہوا تھا لیکن انہیں نہیں ملا۔ رزق کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے، غریب بندہ بھی کوشش کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے پاس وسائل کم ہے۔ ایک بڑی وجہ چھن جانے کا خوف۔ رزق لینے سے ڈرنے والا شخص ہمیشہ اسی خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں جو پاس ہے وہ چھن نہ جائے۔ ایک چل چلا ایک تھوڑا سا سسٹم جو بنا ہوا ہے، کہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس لیے اکثر جو غریب شخص ہوتا ہے وہ اس خوف میں مبتلا رہتا ہے اور بڑا رسک نہیں لیتا۔ اور جو میرے خیال میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتوں کا ساتھ نہ دینا۔ عورتیں اکثر ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ کچھ عورتیں کوشش کرتی ہیں، گھر میں سلائی کڑھائی کی بھی کوشش کرتی ہیں، لیکن کچھ بیچاری بچوں میں پھنسی رہتی ہیں اور وہ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ اس وجہ سے بھی اکثر غربت رہتی ہے۔ یہ ایک بڑی دل دکھانے والی بات ہے کہ یہ طبقہ جتنی بھی محنت کرتا ہے لیکن پھر اکثر ایسے ہوتا ہے۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں، اگر وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچوں کی ایجوکیشن اس طرح کی پروفیشنل نہیں ہوتی یا وہ دے نہیں پاتے، کیونکہ وسائل کی کمی کی وجہ سے نارمل سٹڈی ہوتی ہے جو کہ ان فیوچر بچوں کے بھی کام نہیں آتی۔ اور بچے اکثر پھر ایسے ہی کرتے ہیں کہ باپ کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر باپ رکشہ چلا رہا ہے تو بچہ بھی رکشہ ہی چلاتا ہے۔ بچہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا میں ایسے ہوتا بھی ہے لیکن بہت کم۔ اکثر آبزرویشن میں یہی آیا ہے کہ جو باپ کر رہا ہے، اگر باپ ریڑھی لگا رہا ہے تو بچہ بھی ریڑھی لگاتا ہے، کیونکہ باپ کے پاس ایسے وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دیتا۔ ایک بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ملنے ملانے والوں کا دائرہ محدود ہونا، یعنی اپنے جیسے لوگوں سے ہی ملنا ملانا۔ یہ نہیں کہ اب ایک غریب بندہ ہے تو وہ کیسے امیر لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے، اس کی کمپنی میں جا کے بیٹھے۔ وہ بیچارہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے گا نا، اور اس کے مشورے بھی ایسے ہی ہوں گے، پھر لوگ انہیں مشورے بھی ایسے ہی دیتے رہیں گے۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ آپ پروفیشنل اسٹڈی کرو، کسی آن لائن کام کرو، کوئی پروفیشنل فیلڈ میں جاؤ، جیسے کوئی ہے ویسا ہی گزارا وہ کرتا ہے۔ لیکن یہ ہوتی تو دل دکھانے والی باتیں ہیں۔ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو بہت سے ایسے بہن بھائی رشتہ دار نظر آئیں گے جو کہ محدود وسائل کی وجہ سے اسی مطلب انہی حالات میں گزارا کرتے ہیں، اور پھر انہی حالات میں ان کی اولاد بھی پل کر جوان ہوتی ہے اور وہ بھی ویسے ہی گزارا کرتے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں تھوڑا سا خود کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس طرح کہ اپنے خرچوں پر نظر رکھیں، کچھ اس طرح کی کہ ایجوکیشن کو بہتر بنانی چاہیے، بچیوں کو پڑھانا چاہیے۔ بچیاں جو ہیں وہ گھر میں ٹیوشن وغیرہ کر لیتی ہیں، اسکول میں جاب کرتی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے اخراجات جو کہ اکثر شادیوں پر ہو جاتے ہیں صرف ہم ناک اونچی رکھنے کے لیے، ان کو کم کرنا چاہیے۔ اکثر عورتیں بیچاری کمیٹیاں ڈالتی ہیں اور پھر جب کوئی شادی بھی آتا ہے تو اس پر سارا خرچ کر دیتی ہیں، یا شوہر کی بھی جمع پونجی اسی پر لگ جاتی ہے۔ کیوں نہ ان پیسوں کو کہیں انویسٹ کیا جائے، ان کا چھوٹا سا بزنس کیا جائے، گھر میں ہی کوئی پارٹ ٹائم کام کر لیا جائے، کچھ کوکنگ وغیرہ کا کام کر لیا جائے، اس کو سیل کر دیا جائے، تاکہ ان فیوچر آپ کے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو۔ ان کو بھی عادت پڑے کہ ایک بندے کے سر پر ہر چیز نہیں ڈالنی چاہیے، جتنے کھانے والے ہوں ہر کوئی اپنا اپنا برڈن اٹھانے کی کوشش کرے، تاکہ ایٹ لیسٹ ایک بندے کا بوجھ کچھ کم ہو۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کے موقع دینا چاہیے۔ چھوٹی عمر میں شادیاں، زیادہ بچے، بچیوں کو اندر گھٹا سا ماحول دینا، تعلیم نہ دینا، انہیں کچھ کرنے سے روکا جائے کہ ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا یا ہماری اس میں انسلٹ ہوتی ہے۔ اس طرح کے کام کرنے سے ہم کبھی بھی اپنی جو حالات ہیں گھریلو ان کو نہیں بدل سکتے۔ تھوڑا سا خود کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مائنڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے،
تاکہ ہمارے بچوں کو آسانیاں ملیں۔ میں نے اپنے خیال میں یہ ساری باتیں کر دی ہیں، ضروری نہیں کہ سب کو اچھی لگیں۔ میں نے خالہ جی برتن دھونے آتی ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے بس ایسے ہی دل بھر آیا تو وہ باتیں ایسی کر دی، کیونکہ وہ برتن دھوتی ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے وہ فری گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اوکے پھر بہنوں، اپنا خیال رکھو، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اور سیٹنگ میں۔ اللہ حافظ۔